السلام علیکم پیارے بچوں آج کی کہانی کا عنوان ہے گلو گلہری اچھو اچھو اچھا، اس میں کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک گلہری ہے اس کہانی میں، اس کا نام ہے گلو، اور اس کو آپ ہنسیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی یہ کہانی سن کے کہ کہانی کے دوران اسے چھینکیں آتی ہیں، اس لیے یہ اچھو اچھو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہانی کے عنوان میں۔ بچوں بغیر وقت ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک تھی گلہری اور ایک تھا اس کا بچہ۔ بچے کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا کہ جن سے کسی کو نقصان پہنچے۔ جو یاد رکھنا، یہ پہلا سبق ہے۔ شرارتی ہونا ٹھیک ہے، لیکن ایسی شرارت نہیں کرنی جس سے کسی کا نقصان ہو۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا تھا۔ دیکھا، جیسا کہانی کچھوا اور خرگوش میں سبق ملا کہ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اس میں بھی یہی سبق ہے کہ اگر کوئی ایسی شرارت کر بیٹھتا جس سے کسی کا نقصان ہو تو وہ معافی ضرور مانگ لیتا تھا۔ اچھا، گلو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا۔ اب یہ اس کی شرارت ہے کہ اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ انسان اتنی اچھی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رسگلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو۔ بچوں، یہ ہے گلو کی، اس گلہری کے بچے کی معصومیت۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گلاب جامن ہے، رسگلے ہیں یا جو چاکلیٹ ہے، یہ اور وہ چیزیں جو انسان کھاتا ہے وہ ساری کی ساری درختوں پر لگتی ہیں۔ خیر، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ میاں نے صرف انسانوں ہی کو دی ہے کہ وہ گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔ نہر کے پل سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو دیکھا کرتا۔ ان میں سے ایک اماں مالی تھی جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی پیاری پیاری خوشبو گلو کو بہت پسند تھی۔ دوسرا بابا دارا تھا جو شہر سبزی بیچنے جاتا تھا اور واپسی پر شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ آرام کرتا تھا۔ تیسرا اختر گوالا تھا جو دودھ لے کر شہر جاتا تھا۔ کبھی کبھار گلو اور اس کے ساتھی شرطیں لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، یعنی ریس لگاتے تھے، دوڑ لگاتے تھے۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی۔ ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھ کے آ رہا تھا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی اس راستے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، گلو کا دوست بولا۔ بتاؤ پھر، گلو نے کہا۔ یہ پھیری والا ہے اور شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے، دوست نے بتایا، یعنی گلو کے دوست نے بتایا۔
مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ گلو نے اس کو پوچھا اپنے دوست سے۔ تو دوست نے جواب دیا، مجھے پتا ہے کیونکہ اس کی سائیکل پر جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، بڑی مزیدار تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں؟ آج پھر تلاشی لیں گے اس کی، گلو نے خوش ہو کر کہا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی، مگر یہ کیا؟ دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ اچھو! گلو نے ایک زور کی چھینک لی، ڈبے سے باہر جا پڑا۔ اچھو! اچھو! اور پھر تو گلو چھینکتا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ وہ بے قابو ہو کر سب درخت سے گرے اور مرچوں والے ڈبے میں جا پڑے، گلو کی طرح۔ اب تو سڑک پر ہر طرف آچھو آچھو ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چھینکتی پھر رہی تھیں۔ فیری والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اتنی ساری گلہریوں کو چھینکتے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگ رہا تھا، یعنی وہ اس کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خوش ہو رہا تھا ان کو چھینکیں مارتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کے ساتھ چھینکیں مار رہا تھا۔ اچھو! 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 راستے پر بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھینکوں کی آوازیں سن کر درختوں کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال نکال کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، یعنی جیسے کلاس روم کے باہر بچوں کو سزا کے طور پہ کام پڑھاتے ہیں اور دوسرے بچے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پر چھینکوں کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ دیکھا بچوں آپ نے کتنی مزے کی کہانی، اس لیے اس بات کا خیال کریں، شرارتیں کریں، لیکن بعض اوقات ایسی شرارت ہو جاتی ہے جس سے خود کا تماشا بن جاتا ہے۔ اس شرارت سے بھی بچنا ہے اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا۔ بچوں آج کی کہانی بڑی مزیدار ہے، وقت کافی گزر گیا ہے، لمبی ہو گئی کہانی۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے میرے بچوں، خوش رہو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے دوستوں، بہن بھائیوں کا اور ماں باپ کا خیال رکھو۔ جب بچوں اجازت دو، اللہ حافظ۔